اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، بہت ساری معذرت کے ساتھ آپ سے شرمندہ بھی ہوں، کیونکہ آپ کے سوال جو میرے خیال میں کم از کم 1.5 یا 2 منتھ پہلے آپ نے مجھے سینڈ کیے تھے، وہ ابھی تک میں اس کا جواب نہیں دے پایا، کیونکہ زندگی دے بس یہ سارے معاملات چلتے ہیں، کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی دھمکیاں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور الحمدللہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، آپ کی کارگزاری ہوتی ہے، میں اس کو کاپیوں پر اور اس طرح کے بہت بڑے رجسٹر بھی ہیں جس کے اوپر میں درج کرتا ہوں، اور اس کے اوپر لکھتا ہوں کہ فلاں بندے نے جو مجھے اپنا بھائی کہتا تھا، پھر مجھے اس نے دھمکیاں دی، اور فلاں بندے نے میرے ساتھ غداری کی، فلاں بندے نے یہ کیا، مطلب جو خاص کارگزاری ہوتی ہیں، اور یہ بھی اس کے اندر درج کیا جاتا ہے کہ بچیاں یا بچے بیماری کے نام پر ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو معالج کو الو کیسے بتاتے ہیں۔ وہ ساری ایسی چیزیں اپنے میں درج میں ریکارڈ میں رکھتا ہوں، تاکہ کل کو میرے بچوں کے کام ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، کبھی بھی ہوا نکل سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے بچے اور جو میرے خاص شاگرد ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ باقی کچھ چیزیں آپ کو بری لگیں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم ایسا بنایا، طبیعت کے اندر معاملات ایسے ہیں کہ کھلی ڈھلی بات کرتا ہوں اور کسی سے خوف خطرہ نہیں رکھتا، کیونکہ جو رات قبر میں ہیں تو وہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، اور جو دنیا کے اندر ہے کسی کا باپ، چاہے اس کے جتنے تعلقات ہوں، چاہے اس کے سیاسی ہوں یا اس کے ایجنسیاں جانے والا ہوں، الغرض کوئی بھی اس کے تعلقات ہوں، تو ایک بال بھی نہیں ہلا سکتا۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا سوال، سر مجھے ایک لڑکا بہت پسند ہے، میں جس سے چاہتی ہوں میرا نکاح اس سے ہو جائے، کوئی عمل بتا دیں پلیز، ہمیں بھی اپنا شاگرد بنا لیں۔ سبحان اللہ! ایک تو آپ عشق کے بیمار ہیں، دوسری طرف عملیات۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، اکثر نوجوان نسل جو ہے عملیات سیکھتے اس لیے ہیں تاکہ اپنے محبوب کو حاصل کر لیں۔ بابا اگر اس چیزوں کے اندر اتنا آسان ہوتا تو یہ آپ کا بھائی، یہ آپ کا معالج 2 دفعہ عشق کے اندر ناکام ہوا ہے، تو سب سے پہلے وہی کام کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عشق مجازی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عشق مجازی کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد جو عشق حقیقی کے اندر مقام ملتا ہے، وہ شاید وہ مزہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر آپ اپنے محبوب کو جب آپ حاصل کرنے کے لیے آپ جنات کے چلے کرتے ہیں، پریوں کے چلے کرتے ہیں، اور بہت سارے اٹھ پٹکے کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ آپ کو عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو وہ بندہ ہے یا بندی ہے آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر عملیات میں آپ کو نہیں سکھا سکتا، مجھے پتہ ہے کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ خواتین ہیں۔ میرے دادا حضور فرماتے تھے کہ عملیات ان کو سکھائیں خواتین میں جو تقریباً 40 سے اوپر ہوں، 45 42 اس کے اوپر ہوں، مطلب 30 ہوتا ہے کہ 40 ہوتا ہے، ہمیں تو انگلش کا بھی پتہ نہیں لگتا، مطلب اتنی عمر کم از کم 40 سال ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنی پاکی کا خیال کر سکے، اس کے ساتھ بچوں کے معاملات نہ ہو، تاکہ وہ بالکل ایزی دماغ اس کا ہو، تو پھر کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس بندے کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ایک آپ کو عمل بتاتا ہوں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا ودود ہو، اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، چینی پر دم کر کے اس بندے یا بندی کو کھلا سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ اور اس طرح 2-3 مرتبہ کریں، اگر کھلا پلا نہیں سکتے تو خوشبو پر دم کر کے وہ لگائیں، انشاءاللہ وہ بندہ یا بندی ضرور اللہ رب العزت آپ کو اس سے ملائیں گے۔ اور اسی طرح ایک آگے سوال ہے، اگر کسی سے رابطہ کرنا ہو اور وہ نہ ہو رہا ہو اور وہ کرنا بھی نہ چاہتا ہو تو کیا کریں؟ اس پہ یہی کہوں گا کہ آپ اس کو کک لگائیں، اس کو دفع کریں، بس اس کے بغیر یہ سمجھیں کہ بس دا مڑ شو، مطلب یہ ختم ہو چکا ہے، میں اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ جو محبت یا عشق ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے جب ہوتا ہے تو تب زندگی چلتی ہے، ورنہ ایک اس کے اندر مزے کرتا ہے، دوسرا اس کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر کسی سے عشق ہوا ہے، آگے سے اس کو نہیں ہے، تو وہ میرا امتحان لے گا، مجھے بہت سارے اس کے اندر آزمائشوں میں ڈال دے گا، جس کی وجہ سے پوری زندگی میری آزمائشوں میں گزر جائے گی۔ میرا ذاتی طور پر آپ سے مشورہ ہے کہ آپ اس کو دفع کریں۔ ایک تو وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، دوسرے نمبر پر آپ اسے بہت سارے معاملات الجھا دیں گے۔ اسی طرح دوسرا ایک سوال ہے، صدا جیوے مرشد بلال صاحب، دل خوش کر دیا آپ نے۔
बाबा आपकी सोच को सलाम है, वरना इस तरह के लोग कमेंट्स नहीं करते। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मुर्शिद बिलाल साहब कौन है, और अक्सर मेरे शागिर्दों को, मेरे जो फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं या मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनको पता नहीं वो मुझे मुर्शिद बिलाल के नाम से पुकारते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरी पहचान मेरे बाबा जान के नाम से होती है। बस ये जो नाम है मुर्शिद बिलाल, ये मेरे बाबा हुजूर का है। और मैं मेरी ज़िंदगी भर ये कोशिश रहेगी कि जहाँ पर भी जाऊँ लोग मुझे मेरे बाबा के नाम से याद करें, तो ये मेरे लिए एज़ाज़ होगा। अल्लाह आपको बहुत सारी इज़्ज़तें दे जो आपने मेरे बाबा के नाम दुआएं की। अल्लाह आपको भी ऐसे खुश कर दे, अल्लाह आपकी फ़ैमिली की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आप भी सवाल का जवाब नहीं देते, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिल्कुल हकीकत है, इसी तरीके होता है। जब मैं मसरूफ़ होता हूँ तो मैं उस वक़्त जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ। आप मुझे माफ़ कर दिया करें, कोशिश किया करें कि आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस में अपना मसला बता दिया करें। दा कार बिल्कुल आसान दे, जो कार सुनने वाला सिस्टम होता है, दा कार बिल्कुल गरान दे। ये काम बड़ा मुश्किल है क्योंकि कानों में अभी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं, अल्लाह इनको खुश रखे। दूसरा एक सवाल कमेंट्स है, शाह कुर्बान तासो अव्वल पख्तो दा शुरू कुम और ओ दा आखिर बदल कुम। ये भाई कहता है कि जब आप वीडियो शुरू करते हैं पख्तो बोलते हैं, जब आप एंड पे जाते हैं तो कभी पश्तो में बोलते हैं या आप उसको बदल देते हैं। भाई मुझे आपको बताता चलो, माँ पख्तून न दे, माँ सराइकी दे, माँ पख्तो ढेर पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह माता पख्तो बस लग लग पख्तो राज़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे आपके सवाल रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला कल उस पर बात होगी। बस ख़ास दुआओं में याद रखा करें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, लोगों को धमकियाँ न दिया करें, क्योंकि मुझे पता है जो कमज़ोर होता है वही धमकियाँ देता है। जिसके पास अल्लाह ने कुछ अख्तियार, कोई ताकत दी होती है, तो वो लोगों को वैसे माफ़ कर देता है, उससे इंतकाम नहीं लेता। बहरहाल अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं समझता हूँ इंसान की जो अकड़ है ना, ये एक सांस की औकात है। वो सांस भी हमारा अपना नहीं है, जब अपनी कुछ नहीं है। औकात ये है कि जब दुनिया में आते हैं तो किसी के मोहताज थे, किसी ने हमें पाक किया। जब दुनिया से जाते हैं तो कोई हमें पाक करता है। तो इसके अंदर अकड़ में, घमंड के अंदर नहीं रहना चाहिए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।